اہم خبر آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی بلز پر دستخط نہیں کیے۔ صدر مملکت کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے۔ مجھے ان دونوں بلوں سے اختلاف تھا۔ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، میں نے اپنے اسٹاف کو مقررہ وقت میں واپس کرنے کی ہدایت کی تھی۔ کئی مرتبہ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ بلز واپس کر دیے گئے تھے۔ میرے اسٹاف نے میرے احکامات کی تعمیل نہیں کی۔ صدر مملکت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ عدیل وڑائچ، بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، یہ کیا معاملہ ہوا؟ پہلے تو اس طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ انہوں نے سائن کر دیے ہیں، لیکن اب انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ میں نے سائن نہیں کیے۔ جی، صدر نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے سٹاف نے ان کی ول کو اور ان کی کمانڈ کو انڈرمائن کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ڈس ایگریمنٹ تھا ان دونوں بلوں کے حوالے سے، اور ان دونوں بلوں کے حوالے سے میں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ انہیں بغیر دستخط شدہ واپس بھجوا دیا جائے، لیکن انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ انہیں آج معلوم ہوا کہ یہ بل واپس نہیں بھجوائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اس چیز کا گواہ ہے کہ میں نے ان دونوں بلوں پر دستخط نہیں کیے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، وہ معاف فرمائے گا، مگر میں ان سے معافی مانگتا ہوں جو ان بلوں سے متاثر ہوں گے۔ تو صدر کے اس ٹویٹ سے ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ اگرچہ انہوں نے اس پر دستخط نہیں کیے، جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ گواہ ہے، لیکن ان کے سٹاف کی جانب سے واپس نہ بھجوائے جانے کی وجہ سے یہ بل ایک جو پروسیس ہے اس کے تحت اب قانون بننے کے مرحلے میں جا چکے ہیں، اور اس حوالے سے جو صدر نے ساری صورتحال سامنے رکھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو دونوں بل ہیں جس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، جو کہ پہلے قومی اسمبلی سینٹ اور اس میں پھر ترامیم کے بعد پھر قومی اسمبلی میں گیا، اور 7 اگست کو منظور ہونے کے بعد یہ صدر کے پاس بھجوایا گیا تھا۔ 10 دن کا وقت تھا آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت۔ ان 10 روز کے اندر صدر نے اس پہ سائن کرنے تھے یا واپس بھجوایا جانا تھا۔ وہ چونکہ واپس نہیں بھجوایا گیا، اور اس میں ایک بڑا آئینی پیچیدگی پیدا ہو گئی، اور اس پر جو کچھ دستاویزات جو ہماری نظروں سے بھی گزرے ہیں، اس کے مطابق یہ پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان پہنچ گیا اور یہ پبلیکیشن کے مرحلے میں چلا گیا۔ اسی طرح آرمی ایکٹ کا جو ترمیمی بل ہے اس کے حوالے سے بھی وہ 31 جولائی کو منظور ہونے کے بعد دونوں ہاؤسز سے صدر مملکت کے پاس گیا، اس کے لیے بھی 10 دن کا وقت تھا۔ تو یہ 10 دن کا وقت تو گزر چکا تھا، اور اس دوران ایوان صدر سے کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا، کیونکہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب پارلیمنٹ سے بل منظور ہوتے ہیں تو ایوان صدر جو ہے اس کے بعد 10 روز کے اندر اندر اعلامیہ جاری کر کے بتاتا ہے کہ صدر نے ان بلوں کی توثیق کر دی ہے، لیکن ان بلوں کے حوالے سے وہ 10 روزہ مدت گزرنے کے بعد بھی خاموشی تھی، اور گزشتہ روز یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ یہ دونوں بل صدر کی منظوری کے بعد قانون بن گئے ہیں، لیکن اس کے بعد تقریباً 24 گھنٹوں کی خاموشی کے بعد صدر مملکت کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ انہوں نے ان بلوں پر دستخط نہیں کیے۔ ان کے سٹاف نے انہیں انڈرمائن کیا ہے، ان کی ول کو وہ یہ نہیں چاہتے تھے، اور ان کی کمانڈ کو ان کے احکامات نہیں مانے، اور انہوں نے کہا کہ انہیں ان بلوں سے چونکہ اختلاف تھا، اس لیے ان کا ان بلوں پر دستخط کے حوالے سے انہوں نے یہ معاملہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اللہ معاف فرمائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان بلوں سے متاثر ہوں گے میں ان سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اچھا دل، یہ بتائیے گا اگر 10 دن کے اندر بل واپس نہیں جاتا، دستخط ہو کر یا دستخط ہوئے بغیر بھی، تو پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوتا؟ کیا خود بخود کنسیڈر کر لیا جاتا ہے کہ اس کی منظوری مل چکی یا نہیں؟ جی، اس حوالے سے میں آپ کو آئین آرٹیکل 75 کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ اس میں 2 کنڈیشنز ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ صدر کے پاس جب کوئی بل پارلیمنٹ سے منظور ہونے کے بعد آئے گا تو 10 روز میں صدر اس کی توثیق کریں گے۔ اس کی دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ صدر مملکت اس پر اعتراض لگا کر واپس بھجوائیں گے، وہ پھر اس میں جو ان کے اعتراضات ہوں گے وہ دور کیے جائیں یا اس میں ترامیم کی جائیں، اور اس کے بعد اس کو ریکنسیڈر کرنے کے بعد وہ دوبارہ صدر کے پاس آتا ہے، یعنی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے جب وہ ریکنسیڈر ہونے کے بعد واپس آتا ہے، اس میں اگر ترامیم ہوں یا نہ ہو، اس کے بعد صدر کے پاس 10 دن کا مارجن ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کی توثیق نہیں بھی کرتے تو وہ منظور ہو جاتا ہے۔ اس کیس میں یہ ہوا ہے کہ وہ بل واپس نہیں بھجوائے گئے۔ جب وہ واپس نہیں بھجوائے گئے تو آئین اس حوالے سے خاموش ہے، لیکن عام طور پہ جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے چونکہ یہ صدر کی جانب سے واپس نہیں بھجوائے گئے اور وہ ان ایفیکٹو نہیں ہوئے، اور اس میں وہ جو پروسیس تھا ان کے اسٹاف کی جانب سے واپس نہ بھجوائے جانے کی وجہ سے وہ پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان میں، گزٹ آف پاکستان میں وہ پبلش ہونے کے لیے چلا گیا اور ایک قانون کی حیثیت اختیار کر لی، اور یہی وجہ ہے کہ اس پر صدر نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے دستخط نہ کرنے کی
वजह से भी ये चूंकि एक कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है जिस पर वो उन्होंने उन लोगों से मुआफ़ी मांगी जो इससे अफेक्ट हो सकते हैं, तो ये आइन के आर्टिकल 75 के तहत ये दोनों कंडीशंस की बजाय ये जो तीसरी कंडीशन सामने आई, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, आमतौर पे ऐसा देखा नहीं गया, लेकिन चूंकि इस हवाले से आइन कानून खामोश है और उन्होंने वो वापस नहीं भिजवाया, तो इन्होंने कानून की शक्ल इख्तियार कर ली। एक बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। ठीक, लेकिन अदील ये भी है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कितनी बड़ी मुमलिकत के जो सदर हैं वो बेबस हों? देयर मस्ट बी एन ऑप्शन फॉर हिम। देखें, ये इस तरह के कई वाकयात हो चुके हैं, इस तरह के ऐसे वाकयात इस तरह भी हो चुके हैं कि सेनेटर इरफान सदीकी का बिल पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद ऐवान सदर गया और वो गुम हो गया, उस पर दस्तखत नहीं हुए, इस पर उन्होंने कई फोरम्स पे आवाज उठाई, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं बन सका जिसमें अदलिया को एग्जेक्टिव से अलग करने का जो बिल था। ये हैरान कुन है कि इस तरह के स्टेट ऑफ अफेयर्स, इस तरह से मामला चल रहे हैं और मुल्क का जो सरबराह हैं, सरबराह मुमलिकत हैं, उनके दफ्तर में इस तरह से सूरत हाल चल रही है कि जो आईनी सरबराह जो है उनका जो स्टाफ है वो उनको अंडरमाइन उन्होंने किया, और एक मरतबा नहीं किया बल्कि इससे पहले एग्जैक्टली 1 साल पहले ऐसी सिचुएशन सामने आई जब इंतजामिया और अदलिया के मामलात अलग करने से मुतल्लिक इरफान सदीकी साहब का जो बिल था वो कौमी असम्बली सेनेट से मंजूर होने के बाद जब सदर के पास गया तो अचानक वो फाइल गुम हो गई। ऐवान सदर ने उस पर लाइल्मी का इजहार किया। यही सूरत हाल यहाँ पर है। जब सदर ने ये डायरेक्शन दे दी और उन्होंने कहा कि इनको वापस भिजवा दिया जाए, तो वो बिल वापस नहीं गए और वो सदर को लाइल्मी में भी रखा गया। एक तो उनके अहकामात नहीं माने, उन्हें लाइल्मी में भी रखा गया और उन्होंने खुद ये कहा है कि मेरे स्टाफ ने मेरी विल और मेरी कमांड को अंडरमाइन किया। अब देखना ये होगा कि वो किसी कोर्ट में जा सकते हैं सदर साहब? जी, ये बिल, इन बिलों के हवाले से अगर ये अदालत में चैलेंज होता है, सदर ना भी जाएं, कोई और इन बिलों को अगर चैलेंज करता है अदालत में, तो ये एक कंट्रोवर्सी जरूर पैदा हो चुकी है और इसमें उन बिलों के हवाले से उनकी कानूनी हैसियत के हवाले से सवालात अदालत में सामने आ सकते हैं। और एक इंतहाई अहमियत के हामिल दोनों बिल थे जिसमें पार्लियामेंट में अदील मेरा पूछने का मकसद ये है, जानने का ये है कि सदर साहब जो उनका स्टाफ है उनके खिलाफ किस फॉरम पर जा सकते हैं या क्या कार्रवाई कर सकते हैं? जी, सदर जाहिर है वो उनके बॉस हैं, वो एक कानूनी ना सिर्फ अथॉरिटी हैं, आईनी अथॉरिटी हैं, वो उस हाउस के कस्टोडियन हैं, वो उन तमाम अहलकारों के खिलाफ, अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो मुतासर हो सकती है, वो जो तमाम जिम्मेदारान हैं। लेकिन इस हवाले से अभी तक उन्होंने इस ट्वीट में भी और ऐवान सदर की जानिब से भी अभी ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई कि इन अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। ये तो कह दिया कि उन्होंने सदर की कमांड नहीं मानी, लेकिन वो उनकी कानूनी आईनी अथॉरिटी के अंडर आते हैं। तो वो तमाम ब्यूरोक्रेसी जो ये सारे मामले को हैंडल कर रही थी, वो तमाम ब्यूरोक्रेसी जिससे उन्होंने लाइल्म रखा, वो तमाम ब्यूरोक्रेसी, वो तमाम अफसरान जिन्होंने उनकी कमांड को उनको बाईपास किया, उनको अंडरमाइन किया, तो उनके खिलाफ सदर के पास इख्तियार है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। उन्हें किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं, वो खुद कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इस सारे मामले में इन बिलों की आईनी कानूनी हैसियत के हवाले से भी ये मामलात अदालत में आगे जा सकते हैं और ऐसा हैरानकुन इंकशाफ सदर की जानिब से किया जाना जो था, ये बड़ा हैरानकुन और तशवीशनाक है कि इस फोरम पे, मुल्क के सबसे बड़े फोरम पे, यानी पार्लियामेंट से भी बड़ा फोरम, जहां से पार्लियामेंट से एक चीज पास होने के बाद तौसीक के लिए जिस शख्सियत के पास जाती है, उन्होंने कहा कि अंदाज में चल रहा है कि मुझे मेरे स्टाफ ने बाईपास कर दिया और ये कानून साजी हो रही है मुल्क के एक जो सुपीरियर फोरम्स हैं, जहां पर एक चेक एंड बैलेंस होता है, जहां पर एक सिस्टम है, जहां पर बरसों से एक जो सिस्टम चला आ रहा है उसके ऊपर मुख्तलिफ चेक्स होते हैं। लेकिन इस मामले को अगरचे पार्लियामेंट में भी इस पे बड़ी कुछ हल्कों की जानिब से क्रिटिसिज्म हुई, लेकिन वहां इसको एड्रेस कर दिया गया, वहां पे कुछ तरामीम वापस ले ली गई। उन तरामीम को वापस लेने के बाद इसे दोबारा वो तो पार्ट ऑफ फैक्ट है ना कि आपने वहां पर डिस्कशन करनी है और अगर किसी शिक पर कोई मसला है तो वो आपने उसको, अगर वहीं पे हल हो सकता है तो हल करना है या चेंज करना है तो कर सकते हैं। लेकिन अदील, इंटरेस्टिंग फैक्ट एक बात ये भी है कि जैसे आपने बताया कि 10 दिन का मार्जिन होता है, उसमें आप एतराज़ लगाकर वापस भेज सकते हैं। यानी कि सदर साहब अगर उन्हें कोई एतराज़ हो तो इन्होंने अपने ट्वीट में कुछ ऐसा भी मेंशन नहीं किया कि मैंने ये एतराज़ात लगाकर वापस भेजने का कहा था? नहीं, ये एतराज़ात के हवाले से नहीं बताया। जब सदर वापस भिजवाते हैं उस पे वो बताया जाता है, हाईलाइट किया जाता है
کہ فلاں چیز جو ہے، فلاں پیراگراف ہے یا فلاں جو شک ہے اس کو امینڈ کیا جائے، اور اس کے بعد یہ پھر اس وقت پارلیمان کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ اس کو امینڈ کرے یا نہ کرے۔ اگر نہ بھی کرے تب بھی وہ واپس بھجوائیں، اس کے بعد اس کی جب مشترکہ اجلاس ہے وہ منظور ہوتا ہے بغیر کسی ترمیم کے، تو اس کے بعد پھر صدر کی بائنڈنگ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر صورتحال اس لیے اس نہج پہ پہنچی کہ جو پارلیمان ہے وہ انکمپلیٹ ہو گئی، اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہوا جب ایک ان بلوں کا ایک آئینی ٹائم موجود تھا، اور اسی دوران قومی اسمبلی ڈیزالو ہو رہی تھی۔ تو قومی اسمبلی جب ڈیزالو ہو گئی اور اس کے بعد جب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تو اب ہو نہیں سکتا، اس وقت کی حکومت رہی نہیں، تو ان بلوں کو انیشیٹ کرنے والی جو اتھارٹیز وہ چلی گئیں، ان بلوں کو پاس کرنے والی جو اتھارٹی ہے انکمپلیٹ ہو گئی، اور اس کے بعد یہ صدر کے پاس ایسا پہلی مرتبہ اس سارے ٹینیور میں اختیار آیا کہ ان کے اعتراض لگائی ہوئی جو چیز ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے تو ان کے پاس 20 دن کا مارجن ہوتا تھا نا، کہ 20 دن بعد اگر آتا ہے تو اس میں یہ ہونا ہی ہونا ہے جب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور ہو گیا تھا۔ لیکن اس مرتبہ چونکہ پارلیمنٹ انکمپلیٹ ہو گئی تو ایسی صورت میں جو صدر ہیں ان کے پاس زیادہ پاورز آ گئیں، لیکن ان کا یہ الزام کہ ان کے سٹاف نے انہیں بائی پاس کیا، اور اس چیز کے ثبوت ابھی تک انہوں نے نہیں البتہ دیے۔ انہوں نے اچھا دل، یہ جو 10 دن تھے یہ کس دن ختم ہونے تھے؟ صدر صاحب کو جب بل گئے ہیں اس کے بعد جو 10 دن کمپلیٹ ہوئے ہیں وہ کس تاریخ کو ختم ہوئے ہیں 10 دن؟ جی، ایک قانون ہے وہ 7 اگست کو ریفر ہوا، جو کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، یعنی جو ایک قانون اس دن پاس ہوا، اور 17 اگست تک اس کا ٹائم تھا، اس کا 17 تاریخ تک وقت تھا، اور 31 جولائی کو ہوا دونوں ہاؤسز سے، اور اس کے بعد بھی 10 دن کا جو وقت تھا یہ ایگزیکٹلی اسی دن بنتا ہے جب اسمبلی ڈیزالو ہو رہی تھی۔ تو ایسے میں یہ دونوں جو 10 دن کا جو وقت ہے ان کا وہ بھی گزر گیا، اور اس پہ مکمل خاموشی تھی، اس میں کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی تھی۔ اچانک کل یہ خبریں آئیں، ہم نے جب یہ بتایا اپنے ناظرین کو، یہ بل جو ہیں یہ پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان چونکہ پہنچ چکے، یہ گزٹ آف پاکستان میں نوٹیفائی ہونے کے لیے پہنچ چکے، اس کے بعد بھی 24 گھنٹے ایوان صدر کی جانب سے خاموشی رہی، کیونکہ ایوان صدر ان ساری چیزوں کو آبزرو کر رہا تھا، اور اس کے بعد جب انہوں نے صدر مملکت نے تمام ریکارڈ منگوایا اور دیکھا کہ یہ کیسے ٹی وی چینل پہ خبریں چلیں، یہ کیسے نوٹیفائی ہونے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے، میں نے تو اس پر دستخط ہی نہیں کیے، تو اس کے بعد انہوں نے اس ٹویٹ کے ذریعے پھر انکشاف کیا کہ انہوں نے حقیقت میں اس پر دستخط نہیں کیے، لیکن انہوں نے اپنی بے بسی کا بھی اظہار کیا۔ بالکل ٹھیک، وہ انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار تو کیا، لیکن یہ بتائیں کہ آئینی طور پر آپشنز کیا ہیں اس صورت میں، جس طرح جو ابھی صورتحال بنی ہے کہ اگر بل واپس جانا تھا پارلیمنٹ میں، لیکن پارلیمنٹ ہی ختم ہو چکی ہے، عبوری سیٹ اپ آ چکا ہے، اب اس بل کا کیا ہوگا؟ وہ بس صدر صاحب کے پاس ہی رہے گا؟ وہ آل ان آل ہو گئے ہیں اس بل پر؟ دیکھیں، یہ نئی گورنمنٹ جو ہے، جب نئی پارلیمنٹ بنے گی، یہ معاملہ اس وقت تک چلا گیا۔ ان میں سے بہت سی چیزوں پہ آئین خاموش ہے، لیکن جو کچھ ماہرین سے ہماری بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ پھر اگلی پارلیمان تک چلا گیا۔